بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کسی دکان پر گیا اور اس نے دکاندار سے پوچھا کہ آٹے کے تھیلے کا ریٹ کیا ہے۔ دکاندار نے اس کا بھاؤ 700 روپے بتایا۔ پھر اس شخص نے چاول کے تھیلے کا بھاؤ پوچھا تو دکاندار نے اس چاول کے تھیلے کا ریٹ 500 روپے بتایا۔ ان دونوں کے درمیان بھاؤ تاؤ ہو ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک عورت اندر داخل ہوئی اور چند چیزوں کے بھاؤ پوچھنے لگی۔ اتفاق سے اس عورت نے ان دو چیزوں کا ریٹ بھی پوچھا جس کے بارے میں وہ شخص پوچھ چکا تھا، تو دکاندار نے آٹے کے تھیلے کا ریٹ اسے 400 اور چاول کے تھیلے کا ریٹ 300 بتایا۔ یہ ریٹ سنتے ہی وہ شخص غصے میں آ گیا اور دکاندار کو کچھ برا بھلا کہنا چاہا، لیکن دکاندار نے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ جب وہ عورت سودا سلف لے کر رخصت ہو گئی تو وہ شخص دکاندار کو پھر برا بھلا کہنے لگا۔ دکاندار نے نہایت ادب سے کہا کہ آپ میری بات سن لیں، اس کے بعد آپ جو چاہیں کہیں۔ دراصل یہ عورت 4 یتیم بچوں کی ماں ہے۔ یہ خود محنت مزدوری کرتی ہے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے اور نہ کسی کی مدد لیتی ہے۔ یہ ہر ہفتے میرے پاس خریداری کے لیے آتی ہیں اور میں ان کے اس طرح مدد کرتا ہوں کہ ان کی مدد بھی ہو جائے اور عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ میں نے آپ کو سامان مہنگا نہیں دیا بلکہ انہیں سستا دیا ہے۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر دکاندار کا ماتھا چوما اور کہنے لگا، جو ڈسکاؤنٹ آپ نے اس عورت کو دیا ہے اس کا نصف میری رقم میں سے کاٹ لیں تاکہ میں بھی اس نیک کام میں حصہ دار بن سکوں۔ دوستو، پیشہ ور گداگر تو ہمیں دن میں سینکڑوں مل جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان سفید پوش ضرورت مندوں کا خود خیال رکھنا چاہیے جو ضرورت مند ہونے کے ساتھ ساتھ غیرت مند بھی ہوتے ہیں اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اور فرمایا کہ جب تمہیں تنگ دستی محسوس ہونے لگے تو اپنے مال میں سے صدقہ نکال لیا کرو، خواہ وہ ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہر وہ شخص جو جہاں سے رزق حاصل کر رہا ہے وہ اس کے تقدس کا خیال رکھتا ہے اور ہر آنے والے کا احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، کیونکہ ہر آنے والی ماں، بہن، بیٹی اس کے روزگار کا ذریعہ بنتی ہے جس سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ کوئی کیوں کر ایسا عمل کرے گا کہ جس سے اس کے رزق میں اور ذریعہ معاش میں سے برکت اٹھ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر عطا فرمائے اور خیر بانٹنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے خصوصی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔